نہیں رکھتے، ہم انہیں گمراہی اور نجاست میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی پاکیزگی اور طہارت کے پاس وہی آتا ہے جو صاحب عقل ہوتا ہے۔ اگر عقل نہیں ہے تو پھر اہل بیت کے دامن کو پکڑ بھی نہیں سکتا۔ پروردگار نے ویسے بھی دین جاہلوں کے لیے نہیں بھیجا، دین ناقلوں کے لیے نہیں بھیجا، دین بھیجا ہے صاحبان عقل کے لیے۔ اور کیا کہنا صاحبان تطہیر کا، کہ جو ان کے دامن کو پکڑ لے، اگر دیوانہ بھی ہو تو بہلول دیوانہ نہیں کہلاتا، بہلول دانا کہلاتا ہے۔ جن کے دیوانے فرزانے کہلائیں، اللہ جانے ان کے فرزانے کتنے بلند ہوں گے۔ صلوات پڑھیے مل کر بھائی۔ بہتر ہے سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ تعریف کریں کہ اللہ نے سورج کو کتنا بہترین بنایا ہے، نہ اتنا قریب رکھا کہ ہم جل کے مر جائیں، نہ اتنا دور رکھا کہ ہم ٹھٹر کے مر جائیں، بغیر کسی رسی کے تناب کے وہ طلوع بھی کرتا ہے۔ میری پڑھی لکھی بہنیں بیٹیاں بہت اس سے محسوس ہوں گی کہ سورج کے اندر منو ٹنو ایندھن مہیا کون کرتا ہے؟ جو جلے اور اس سے حدت نکل آئے۔ اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ جہاں سورج ہے اسے کہتے ہیں اسپیس، خلا۔ خلا کے اندر وہ مادے نہیں ہوتے، آکسیجن نہیں ہوتی، وہ مادے نہیں ہوتے جو جلنے کے لیے ضروری ہے۔ سمجھ نہیں آتا فضا میں، خلا میں سورج کو دہکنے کا ہنر سکھایا کس نے؟ میں سورج کی تعریف کر رہی ہوں، آپ سارے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر چاند کو یہ ہنر کس نے سکھایا کہ وہ سورج کی گرم روشنی لیتا ہے، ٹھنڈی کر کے ہمیں دے دیتا ہے۔ یہ پھول کو مہکنے کا سلیقہ کس نے سکھایا؟ کس نے ہوا کو یہ اتوار بتائے کہ وہ اپنے نرم کندھوں پر پھولوں کی خوشبوؤں کی سواری کو مہمیز کرے اور انسانوں کی مشام جاں کو معطر کر دے؟ یہ سلیقہ ہواؤں کو کوئی تو سکھانے والا ہے۔ کس نے زمین کو نہ اتنا نرم بنایا کہ اس پہ چلا نہ جا سکے، کس نے زمین کو اتنا سخت نہ بنایا کہ اس میں دانہ ڈالو تو پھل نہ دے سکے، اتنا مناسب بنایا کہ دانہ ایک ڈالو کہیں سے 5 بن کے نکلتا ہے، کہیں سے 12 بن کے نکلتا ہے، کہیں سے 14 بن کے نکلتا ہے۔ تو خالق کائنات نے ہی یہ سارا ہنر، یہ سارا سلیقہ، یہ سارا انتظام کیا۔ پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ سورج کو جتنے بھی فضائل ملے ہیں وہ سورج نے اپنی محنت سے نہیں لیے، اللہ نے سورج کو بنایا ہی ایسا ہے، اللہ نے چاند کو بنایا ہی۔ اس لیے میں سورج کی گھنٹوں تعریف کیے جاؤں، کوئی نہیں کہے گا بدعت ہو گئی، کوئی نہیں کہے گا شرک ہو گیا، سب کہیں گے جی سبحان اللہ ماشاءاللہ سورج ہے ہی ایسا، کیونکہ سورج خود تو بنا نہیں ہے، سورج خود تو بنا نہیں ہے، کسی نے تو بنایا ہے۔ یہی تو معیار عقل ہے۔ روز 5 دن ہو گئے یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ذرا عقل کو تو جھنجھوڑیے۔ جب سورج کی تعریف اللہ کی تعریف ہے تو اگر ہم سورج پلٹانے والے کی تعریف کریں، جب ستارے کی تعریف اللہ کی تعریف ہے تو اگر ہم در پہ اتارنے والے کی تعریف کر لیں، خدا کی قسم جیسے پہلے سے بھی گئی اب ماشاء ماشاءاللہ، خدا سلامت رکھے۔ اب دیکھیے کہ خالق کائنات، اب ٹھیک ہے، خالق کائنات نے جو سارا زمانہ بنایا، ہم زمانے میں کسی بھی شے کی تعریف کریں، بالکل ٹھیک ہے، ہم زمانے میں کسی بھی شے کی تعریف کریں، وہ تعریف در حقیقت اللہ کی ہے، کیونکہ کوئی شے خود سے نہیں بنی،
بنانے والے کی تعریف ہے، بنانے والے کی تعریف ہے۔ 1400 سال سے یہی تو عقل مند سمجھا رہے ہیں کہ علی بھی خود سے نہیں بنا۔ اور اگر یوں نہ سمجھ آئے تو یوں سمجھیے کہ بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، بغض علی جو تو نے وراثت میں پایا ہے، طوفان غلو کا سر پہ ہمارے اٹھایا ہے۔ ہم سے نہ لڑ خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ، ہم سے نہ لڑ خدا سے جھگڑ اور اسی سے پوچھ، کیوں بے مثال اس نے علی کی گفتگو یاد ہے؟ کل کی گفتگو یاد ہے؟ تھوڑا سا ساتھ دیجئے۔ جو علیحدہ علیحدہ فضائل دیے، وہ سارے فضائل اکٹھے کر کے نبیوں کو کچھ کچھ دیا، علی کو سب کچھ دیا۔ جسے ہیبت دی اسے کمال نہیں دیا، جسے کمال دیا اسے زہد نہیں۔ علی کو سارے فضائل اکٹھے کر کے دیے۔ جو چہرے نہیں تھے ان کے لیے کہہ دوں کہ سارے نبیوں کو سمیٹو تب علی نہیں بنتا۔ علی ہے کوئی چندے کی مسجد ہو رہی ہے، سارے نبیوں کو سمیٹ کر علی نہیں بنتا، سارے نبیوں کو سمیٹ کر علی نہیں بنا۔ علی کو بکھیرا تو 1.25 لاکھ نبی بنے، 1.25 لاکھ نبی بنے۔ جی سلامت ہے۔ اللہ نے اپنی نہ ذات میں شرکت برداشت کری۔ وہ کہتا ہے حنان منان دیان برہان سبحان وکیل کفیل جمیل سب کچھ بات، بس مجھے وحدہ لا شریک مانتا رہے۔ اسے ایک ماننا ضروری ہے، وہ شرکت برداشت نہیں کرتا۔ وہ عیسیٰ کو ابن اللہ، کل کی تقریر، وہ عیسیٰ کو ابن اللہ برداشت، وہ اپنی ذات اور صفات، ذات میں بھی شرکت صفات میں بھی شرک۔ دلیل یہ ہے کہ اس نے نبیوں کا نام ابراہیم رکھا، اسماعیل رکھا، یعقوب رکھا، حنان رکھا، شموئیل رکھا، ہارون رکھا۔ نبیوں میں سے کسی کا نام اپنے نام قیوم پہ نہیں رکھا، کسی نبی کا نام اس نے رحمان نہیں رکھا، کسی نبی کا نام اس نے رحیم نہیں رکھا۔ حیرت ہو گئی، 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی کا نام اپنے نام پر نہیں رکھا مگر ہمارے مولا علی کا نام۔ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، وارم اپ ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ آواز ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے۔ آواز میری تسلی کہ پنکھا چلے نہ چلے، بتی جلے نہ جلے، آواز پہنچنی چاہیے۔ پھر میں جانوں مجمع جانے، مجمع جانے حسین کی ماں جانے۔ آپ سلامت رہے عزیزان گرامی، آپ سلامت رہے خدا۔ عزیزان گرامی، علی کا نام یا اللہ بڑا لاڈلا ہے عیسیٰ، بغیر باپ کے تیرا معجزہ۔ عیسیٰ کا نام حنان رکھ دے۔ آدم تو بالکل ہی بغیر اماں ابا کے، آدم کا نام منان رکھ دے۔ کسی کا نام قیوم رکھ دے۔ آواز آئی، کسی کا نام اپنے نام پہ نہیں ہوگا، کیونکہ نام رکھا جاتا ہے گھر کے بزرگ کے نام پر، جو جس کے گھر میں پیدا ہو، جو جس کے گھر میں پیدا، جو نبی اپنے ابا کے گھر میں پیدا ہوئے، نہیں لفظ بدلوں، جو نبی انسان کے گھر میں پیدا ہوئے ان کا نام انسانوں کے نام پہ۔ اب عقل سے جواب دیجئے، جو غریب پیدا ہی اللہ کے گھر ہو جائے، نام اللہ نے اپنے نام پہ رکھا۔ اس نے جو شرکت برداشت نہیں کرتا، جو عیسیٰ کو ابن اللہ برداشت نہیں کرتا۔ بیٹا الگ، دیکھیے میرا بیٹا آپ کا بیٹا، جان ہے، دل ہے، جگر پھیپھڑا گردہ سب ہے نا، لیکن یہ میرا ہی ہاتھ ہے، یہ میری ہی زبان ہے۔ اخلاقی طور پہ بیٹا ہمارا بازو ہے، بیٹا ہمارا دل ہے، حقیقت کچھ اور ہے۔ ہاتھ میرا ہی میرا ہے، صدقے جاؤں۔ اللہ 1.25 لاکھ نبیوں میں کسی کو ابن اللہ برداشت نہیں کرتا،
رشتوں میں شرکت برداشت نہیں کی، لیکن جب میرے مولا علی کی بات آئی، کبھی عین اللہ علی کا کہا، کبھی وجہ اللہ علی کا کہا، کبھی عین اللہ علی کو کہا، کبھی حد ہو گئی، حد ہو گئی، بدن چھوڑیے، علی کے تو نفس کو بھی نفس اللہ کہہ دیا۔ جس کے گھر میں پیدا ہونا، عقل کا تقاضا کیا ہے؟ بچہ جس کے گھر میں پیدا ہو اسی پہ جاتا ہے۔ آپ کے بھی بانجا بانجی، بھتیجا بھتیجی، پوتا پوتی کی حرکتیں، میرے بھی بھتیجا بھتیجی کی کئی حرکتیں پہ ملتی ہیں جو ہمارے ہر ایک پہ ملتی ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی، میری امی ابو اتنا نہیں بولتے، میں پھوپھیوں پہ گئی ہوں، کیونکہ جاتے جن کے ہوتے ہیں انہی پہ جاتے ہیں نا، نہیں میری فیس بک والی نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ تو جو جس کا گھر پیدا ہو اسی پہ جاتی ہے نا۔ جو بندوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کوئی برتن بناتا نظر آیا، کوئی کشتی بناتا نظر آیا، کوئی تعلیم دیتا نظر آیا، مگر جو 13 رجب کو پیدا ہی اللہ کے گھر ہوا، کبھی رزق دیتا نظر آیا، کبھی مردے اٹھاتا نظر آیا۔ عقل کا تقاضا ہے۔ جی سلام۔ پیدا ہی اللہ کے گھر ہو جائے، پھر نام بھی اللہ خود اپنے، نہ بندوں کا علی نام رکھنا اور ہے، بندوں کا علی ہونا اور ہے، جو خود بھی علی ہو، جو خود ایسا علی کہ اسے خدا کہو تو یہ ناراض ہوتا ہے، اسے علی کہو وہ راضی ہو جاتا ہے۔ علی کو کس جگہ پہ اللہ نے کھڑا کیا ہے؟ کہا نام ہوا علی، ذہن میں محفوظ رکھیے گا، منزل کچھ اور ہے۔ دوسری طرف آئیے، بی بی میں نا زیدی ساری زندگی رسول کے فضائل پڑھے، کیا خاک پڑھ پائے گی؟ رسول کی رہ نہیں پڑھ پائے گی۔ جو بی بی عالم بتائیں گی کہ میرا بابا کیا ہے، جو امیں ابیہا بتائیں گی، جو محدثہ و محدثہ بتائیں گی، جو شہزادی زمانہ بتائیں گی، شہزادی نے فرمایا ویسے تو میرے بابا کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ آ کے سنو شیعہ نبی کو کیا مانتے ہیں۔ سر کی زلف میں یہ معجزہ ہے کہ ہمارے بال کٹنے کے بعد بڑھتے نہیں ہیں، مردے کا اطلاق ہوتا ہے، مگر نبی کی زلفیں کٹنے کے بعد بھی زلف بڑھتی رہتی ہے۔ ناخن کا معجزہ یہ ہے کہ ناخن جہاں رکھے ہوں وہاں روشنی دیتے ہیں، کٹنے کے بعد بھی ناخن رسول خدا ام سلمہ کہتی تھی جہاں رکھتی تھی وہاں کمرہ روشنی نور منور ہو جاتا تھا۔ پسینے کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کے پسینے میں تعفن ہے، نبی جس گلی سے پسینہ ٹپکا دے 3 دن تک مہکتی رہتی ہے۔ اور آسان کر دیتی ہوں، آپ کا لعاب دہن کسی کے برتن میں ڈالیں تو کثافت اور خلاصت بن جائے، رسول کا لعاب دہن کنویں میں ڈالے تو پانی شہد بن جائے۔ اور بلند کروں، پانی چھوڑیے، علی کی آنکھ میں آئے تو شفا۔ ابھی تو کہا تھا علی کی آنکھ علی کی نہیں ہے، علی کی آنکھ ہے۔ یہ مانتے ہم نبی کو جس کے آواز کا معجزہ یہ ہے، انسان تو انسان، جانور بھی سنے تو آ جائیں، جانور آ جائیں، جانور آ جائیں، جانور تو آ جائیں، جو نہ آئے اسے کیا کہوں۔ رسول خدا کے آنکھوں کا معجزہ یہ، سرکار سامنے سے بھی ویسے ہی دیکھتے تھے جیسا پیچھے سے دیکھتے تھے، جیسا سامنے سے ویسا پیچھے سے۔ کان کا معجزہ یہ کہ دیواروں کے ادھر اور دور کی آواز بھی سن لیتے تھے۔ پڑھوں تو زندگی کم ہے، معجزے زیادہ ہیں۔ بی بی عالم نے فرمایا زلف سے لے کے پاؤں کے ناخن تک معجزہ ہے، مگر 2 معجزے بڑے بڑے ہیں۔ کیا؟ ایک تو یہ کہ جتنے معجزے سارے نبیوں کو دیے وہ سارے میرے بابا کے ہاتھ میں تھے۔
سارے نبیوں کے برابر تو مصطفیٰ کا ہاتھ ہے. سارے نبیوں کے معجزے میرے نبی کے ہاتھ میں. مت گھبرائیے، جتنا نبی پڑھیے، جتنا علی. فضیلت ایک بھائی کی پڑھیے، خوش نصرہ ہوتا ہے. پہلے میں علی پڑھ رہی تھی تاکہ زمانے کو پتہ لگے جب جس قوم کا علی یہ ہے پھر ہمارا نبی کیا ہوگا. اب میں نبی پڑھ رہی ہوں تاکہ عقل کے اندھے آ کے سنیں کہ جب ہمارا نبی یہ ہے تو ہمارے نبی کا علی کیا ہوگا. رسول خدا کے ہاتھ میں معجزہ. بی بی عالم فرماتی ہے پاؤں میں بھی معجزہ. پاؤں میں کیا معجزہ؟ کہ آپ کے پاؤں ریت پہ چلے تو فٹ پرنٹس آتے ہیں، پتھر پہ نہیں آتے. وہاں الٹ ہے. اللہ کا نبی پتھر پہ چلے تو پاؤں محفوظ ہوتے تھے، فٹ پرنٹس آتے تھے. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن جب ریت پہ چلتے تھے تو نشان قدم نہیں آتے تھے. اب سوچ کے بتائیے، جس کے ہاتھ میں معجزہ ہو اور پاؤں میں، اس کی جگہ وہ تو آئے جس کے ہاتھ میں بھی معجزہ ہو اور پاؤں میں. ہاتھ کا معجزہ یہ ہے، ہاتھ کا معجزہ یہ ہے کہ درہ خیبر کو چٹکی سے اٹھا لیتا ہے. پاؤں کا معجزہ یہ ہے کہ قدم بڑھاتے ٹھوکر سے مردہ اٹھا دیتا ہے. قدم بڑھاتے ہی مدینے اور خیبر کو ایک کر دیتا ہے. پاؤں میں بھی معجزہ، علی کے نام میں معجزہ، مصطفیٰ کے کام میں معجزہ، بدن میں معجزہ. اب اگر جس کا نام علی پر ہو، نام علی پہ رکھا گیا، نام علی پہ رکھا، بدن شبیہ مصطفیٰ. فضائل پڑھیں گے 2 جملے. بدن شبیہ مصطفیٰ. ایسے میں خاموش کر کے آپ کو ایک جھلک دکھا دیتا ہوں. شہزادے چاہیے، اس کے لعاب دہن میں بھی تاثیر ہونی چاہیے، اس کے پسینے میں بھی خوشبو ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے جب شہزادے کو رسول اللہ کا گھوڑا، رسول اللہ کا کرتا، رسول اللہ کی عبا، رسول اللہ کی نالین، رسول اللہ کا امامہ، امامے سے نقاب بنا کر امام حسین نے میدان میں بھیجا اور شہزادے نے خطبہ دیا تو لوگ ایک دوسرے کو کوہنی مار کے کہنے مت آ گئے. ایک نے کہا نہیں یوسف ہے، دوسرے نے کہا نہیں کوئی فرشتہ ہے. کہ شہزادے نے خود پکار کے کہا لباس بھی محمد کا ہے. ہم گواہیں یہ لباس محمد نے اس وقت پہنا تھا جب خدیجہ کو بیاہنے گیا تھا. صرف نانا ہی نہیں، نانی بھی یاد دلائی ہے. کہتے ہیں نا نانی یاد دلائی ہے، یہ علی اکبر نے نانی یاد دلائی ہے. جیسے ہی کہا نا کہ یہی وہی لباس ہے تو لوگ سمجھے لباس میں محمد جیسا لگ رہا ہے. ایک مرتبہ شہزادے نے پکار کے کہا یاد رکھو میں لباس میں محمد جیسا نہیں ہوں. جملہ کھایا تو میری دیندار ہوں گی قیامت میں انشاءاللہ. کہا میں لباس پہن کے محمد جیسا نہیں ہوا. شبیہ کون ہوگا؟ خوشبو، لعاب، ناخن، پاؤں، سر، قد. کہا میں لباس میں محمد جیسا نہیں ہوں. اللہ نے مجھے طینت محمد پر بنایا ہے کیونکہ میرے بابا نے فرمائش کی تھی. آپ جی ہیں، آپ کبھی غم نہ ہو کوئی. جو راہب کو 7 بیٹے دے سکتا ہے وہ اپنے لیے دوبارہ محمد نہیں بنوا سکتا. مجھے بنایا ہے، بنایا. اینا زیدی کہے نہ مانی ہے، حسین کی تو مانے. مولا نے میدان میں بھیجے گا، گواہ رہنا اس وقت وہ جا رہا ہے جو روئے زمین پر خلق میں تیرے نبی جیسا، خلق میں یعنی جیسے تیرے نبی کی تخلیق ہے، خلق میں تیرے نبی جیسا، خلق میں تیرے نبی جیسا، نطق میں تیرے نبی جیسا. نطق کسے کہتے ہیں؟ بولنا. کلام اور ہے. میں اس وقت خطاب کر رہی ہوں، آپ مخاطب ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی آپ جو بول رہی ہیں اسے دعوت کہتے ہیں، کلام کہتے ہیں. میں خطاب کر رہی ہوں، آپ کلام کر رہی ہیں. ہم کہیں جا کر سپیچ کریں
ڈبیٹ کریں، تقریر کریں، سب کے لیے لفظ مختلف ہیں. کمرے میں جاؤں، وہاں بیٹھی ہوتی ہیں بہنیں، آ کے ملتی ہیں، وہ نہ کلام ہے نہ خطاب ہے، وہ گفتگو ہے موقع کے لحاظ سے، کیونکہ ساری گفتگو کا مقصد اور ہے، باتیں بامانی ہیں. لیکن جو بچے ماں کی گودوں میں ہیں، آئیں غائیں ہوں، وہ نہ کلام ہے نہ تقریر ہے نہ نطق. پیدا ہونے سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک جتنا کلام، جتنا خطاب، جتنی گفتگو، جتنا تقریر، جتنا اعلان ہے، آئیں غائیں ہوں سے لے کر وقت مرگ کلمہ پڑھنے تک، یہ سارا نطق کہلاتا ہے. انسان کی زبان جب بھی ہلے گی، بات کی کیٹیگری بعد میں طے ہوگی، پہلے وہ نطق کہلائے گا. کچھ کہہ گئی ہوں، نہیں سمجھی؟ میرے حبیب کا کلام وہی نہیں ہے، گفتگو وہی نہیں ہے، واز وہی نہیں ہے، تقریر وہی نہیں ہے، خطاب وہی نہیں ہے، میرے نبی کا نطق وہی ہے. یعنی اگر رسول ماں کی آغوش میں آئیں بائیں بھی کریں، عائشہ سے کہہ دو اگر کسی کو بھائی کہیں وہ بھی وہی سے، اور اگر ابو طالب کو بابا کہیں، جی ہیں، میرے نبی کا نطق وہی ہے. اور علی اکبر کے لیے آیا نطق میں تیرے نبی جیسا، جوان ہو کے نبی جیسا نہیں ہے، آغوش میں کھیلا تب بھی نبی جیسا، گھٹنیوں چلا تب بھی نبی جیسا. شاید تقریر کا آخری جملہ ہو، پکار کے کہا میں بھی آیا تھا تو تم کہہ رہے تھے یہ فرشتہ ہے یا یوسف. یاد رکھو نہ میں فرشتہ ہوں نہ یوسف. شیعہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، علی کے علی پوتے سے پوچھو علی کیا ہے. فرمایا نہ میں فرشتہ ہوں. انسان بڑھتا ہے نا، دوسری تقریر یاد ہوگی، ماشاءاللہ فرشتہ صفت انسان ہے. اور شہزادہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھئی وہ فرشتہ ہونے پہ ناز کیوں کریں جن کے درزی فرشتے ہوں، جن کے جھولے تسبیح دادی کی جھاڑو چلانے آ جائے، وہ فرشتہ ہونے پہ ناز کرے گا. کہنے لگے نہ تو میں فرشتہ نہ ہی میں یوسف، کیونکہ یوسف ہمارے پسینے سے بنے ہیں، فرشتے ہماری نوکری کے لیے بنے ہیں. یاد رکھو میں نام میں علی ہوں، نام میں علی ہوں، صرف رحمت للعالمین کا مظہر نہ سمجھنا. میں نام میں علی ہوں، صورت میں محمد ہوں. ابھی محمد بن کے بول رہا ہوں، تھوڑی دیر میں علی بن کے ماروں گا، علی بن کے ماروں گا. میں کہتی ہوں جس کا جملہ ایسا ہو اس کا حملہ کیسا ہوگا. یہ کہہ کے شہزادے نے بسم اللہ کہا. کہ ہم محمد کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو شہزادہ دکھا رہی ہوں. خوشبو محسوس ہوئی پورے میدان میں؟ علی اکبر کی خوشبو، پسینہ آ رہا تھا نا. خوشبو اکبر کی کہاں، لہجہ اکبر کا کہاں. تم نے 40 سال کا بوڑھا محمد دیکھا، آؤ تمہیں 18 سال کا جوان دکھاؤ. جیسے ہی آپ اپنے ہونٹ پکڑے خاموش نہیں رہ پائیں گی، اور اس داد کے بدلے میں کربلا کی سواری چاہیے مولا. جیسے ہی علی اکبر نے نقاب الٹی، شاعر کا قلم چلا، کسی نے یوسف نہیں کہا، کسی نے فرشتہ نہیں کہا، سب نے ایک ہی جملہ کہا، حجاب رخ کے حسین اعتکاف سے نکلا، حجاب رخ کے حسین اعتکاف سے نکلا، اٹھا یہ شور کے کعبہ خلاف سے نکلا. آپ سلامت رہیں. اٹھا یہ شور کے کعبہ. پرسوں کی تقریر یاد ہے؟ اے علی تیری مثال امت میں کعبے جیسی، نام بدلے ہیں کردار نہیں بدلے. جب سن کے آپ کے دل میں عشق کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، جی چاہ رہا یا نہیں کہ کسی طرح سے اکبر سامنے کھڑا ہو اور کائنات صدقہ کر کے پھینک دوں. سوچئے پھر حسین کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. پھر جب تھوڑی دیر بعد اسی بیٹے کی لاش اٹھائیں گے،
शानदार। माएँ खुश होती हैं बेटों को कहती हैं अल्लाह लंबी उम्र में दे। हाय हुसैन तो ये दुआ भी कैसे दे। अज़ादारों आज रोने में कोई तकल्लुफ न करना। मैं अक्सर एक जुमला कहती हूँ और चंद शहादतें ऐसी हैं जिनसे पहले जरूर कहती हूँ, ऐसे रोइए जैसे जिंदगी की आखिरी मजलिस है। उससे बड़ा शिकवा होता है, माइक कम होता है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के चली जाए। अगली मेरे घर वाले कहते हैं जब मिंबर पर बैठते इसे याद नहीं होता कि अगली मजलिस में मुझे याद होता है, मगर मैं ज़हरा से खुदा शाहिद है कब्र में अली के पांव पकड़ के कहूँगी इंशाल्लाह या अली कभी तेरे जिक्र में खयानत नहीं की। काजी को गवाह करके कह रही हूँ, शरई कसम खा के, जिंदगी की हर मजलिस जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के पड़ी है। और गुजारिश करती हूँ पुरसा भी ऐसे दिया करें, क्या खबर किसको सुबह उठना नसीब हो, कम से कम अली ये तो कहें मैं कल था उस मजलिस में जिसमें रो रही थी, मुझे पुरसा दे के आई है। और पुरसा भी अली अकबर का। रो रहे हैं लोग और मौला अबू बसीर से कह रहे हैं अबू बसीर अली अकबर तुम्हारा कुछ नहीं लगता। कहा मौला रो तो रहा हूँ। फरमाया वैसे रो जैसे दादी ज़हरा रोती है, वो तो दिखाई नहीं देती। कहा फरमाया फिर कम से कम ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे को रोती है। शहादत पूरी नहीं पढ़ूंगी, बेफिक्र रहिए, गर्मी में मैं ज्यादा देर नहीं बिठाऊंगी। आपने बहुत अच्छा सुना है माशाल्लाह, मगर जितनी देर दाद दी वो जाकिर के दिल को सुकून देती है। अब आपका रोना ज़हरा के दिल को सुकून देगा। मैंने ज्यादा लंबे मसाइल नहीं पढ़ने, पता है क्यों? सुना है अकबर का जनाजा होना तो बहन बड़ी बहनें इंतजार कर रही होती है, बहन आ जाती है इंतजार करती हुई। मैं शहजादी को ज्यादा जहमत नहीं दूंगी, मैं पूरे मसाइल भी नहीं, क्योंकि पढ़ने बीबी फरमाती है पढ़ने वाले पढ़ के चले जाते हैं, सुनने वाले सुन के चले जाते हैं। अज़ा खाने में हुसैन देर तक बेहोश। हाय मेरा अली है, हाय मेरा मन्नतों वाला, हाय मेरा हुज्जतों वाला, मेरा सोना बच्चा मार दिया अम्मा मेरा अली अकबर मार दिया इन्होंने। आज़ादारों मसाइल का जुमला सुनेंगी। पहले कौन कत्ल हुआ? अल्लामा मेहदी हिंदी पता क्या लिखते हैं? कहते हैं जाकिर कहते हैं कि तरतीब शोहदा ये थी। मुझे सबकी तरतीब पढ़ना आसान है, मगर मैं आज तक ये फैसला नहीं कर पाया हुसैन अकबर से पहले मर गए थे या अकबर हुसैन से। उम्मत ने जल्दी की हुसैन को मारने में, अकबर के बाद ज्यादा नहीं जीना था हुसैन ने। बस अज़ादारा ने सैयदुल शुहदा इधर से अली अकबर को मैदान में भेजा, कमर थाम के पीछे पीछे चले। महलन महला या बुनैया, अली अकबर मुड़ मुड़ के देखते रहना। अकबर ने मुड़ के देखा, औलाद वाली माँ जवाब दिया बाबा मेरे घोड़े के पीछे ना आइए, आप तन्हा नहीं है, आपके साथ साथ हमारी दादी फातिमा जितना बुलंद रो सकती है ना रो लीजिए। जिसे बैन करना नहीं आता वो बस इतना कहे हाय हुसैन आपकी गुर्बत, हाय हुसैन की गुर्बत। रावी कहता है सबसे सख्त मुझे हमीद इब्न मुस्लिम कहता है सबसे सख्त लगा था जब हुसैन अली अकबर की लाश पे आए। इधर देखिए हर लाश घोड़े पे लेने गए, और मोहम्मद को घोड़े पे लेने गए, कासिम को घोड़े पे लेने गए, अली बिन हुल को घोड़े पे, लेकिन जब अली अकबर को लेने गए पैदल गए। मालूम है पैदल? इधर देखिए पैदल क्यों गए? घोड़ा खड़ा हुआ था, इशारा करूंगी समझेंगी आप। घोड़ा तो तैयार था मगर उधर अली अकबर घोड़े से गिरे, घोड़ा सामने खड़ा था, हुसैन कहीं ढूंढ रहे थे। अली अकबर के बाद घोड़े की रकाब में पांव रखा, लबों के बल जमीन पे गिर पड़े।
के बल। कातिलों से पूछते पूछते मेरा बच्चा देखा है, मेरा लाल देखा है, मेरा चांद शाम की बदली में आ गया। अली अकबर के खून बह रहा था, नशेज़ादे बच्ची लगी, घोड़े की गर्दन में बाही डाली, घोड़ा दौड़ता रहा। बाप ने गौर से देखा, जहां जहां बेटे के खून की लकीर नजर आई, कहिए हाय गरीब। लाश पे पहुंच गए, लाश पे पहुंचे, मुस्तनद मखातिल में जुमला है, अकबर ने नहीं पहचाना। ये जुमला रोने के लिए नहीं है, मरने के लिए है। अली अकबर ने पहचाना नहीं। पता है क्यों? जब अकबर मैदान में आए थे तो मौला की बाल सर की और दाढ़ी के सियाह थे। अब तो कोई बूढ़ा है जिसके चेहरे पे खाक है, जिसका पूरा लिबास गर्द में हटा है, वो कोहनियों के बल अली अकबर के चेहरे के पास खड़ा कर, अकबर कहाँ है दर्द बता, अकबर कहाँ है दर्द बता, मैं हुसैन हूँ। अल्लाह की कसम यही हक है, हम मर क्यों नहीं जाते? बोला हम मर क्यों नहीं जाते? अकबर कहाँ है दर्द, अकबर कहाँ है दर्द बता, मैं हुसैन हूँ। बाबा जान, मैंने तो आपकी आवाज़ से आपको पहचाना है। बाबा ये क्या हाल बना लिया? बाबा जान आपने जहमत क्यों करी? बाबा जान आप क्यों आए हैं? ये कहना था जब बेटा ऐसी बातें करे। बाबा एक लम्हे को ठहरिए, खून वाला हाथ उठाया, और बाबे मकाते लिखते मख्तल रहूफ में लिखा है, खून वाला हाथ उठाया, अपनी अबा से मौला हुसैन के चेहरे की सूरत में ही नहीं सीरत में भी बेमिसाल था। जब इस हालत में बेटा बाप का चेहरा साफ करे, सोचिए मौला के दिल पे क्या गुजरी। मौला ने संभल के अकबर के चेहरे को हाथ में लिया। ये वो वक्त था नबियों ने रुख फेर लिए, बेसाख्ता मौला ने अकबर के होठों पे हाथ रखेगा, अकबर काश तेरा कोई जवाब। हाय अकबर, अजरकुम अल्लाह। अकबर काश तेरा कोई जवान बेटा। ख़त्म हो गई मसाइब, आप बहुत रोई हैं, अब ज़ियारत आ जाएगी। जैसे आप में से हज़ारों हाथ जाते हैं ना ज़ियारत की तरफ, ऐसे ही हज़ारों तलवारें आ रही थी अली अकबर की तरफ। आवाज़ आ रही थी इरवन इरवा। जब आप गोश्त खाती हैं ना, सारी टुकड़ा एक दफ़ा में नहीं खाती, उसको अलहदा-अलहदा। आप अगर समझ जाएं तो मैं मसाइल सख्त ना पढ़ूं। ये बोटियों के खोलने को इरवा करना कहते हैं। हाय हाय आवाज आ रही थी इरवा निर्वा अली अकबर, इरवा निर्वा हुसैन सुन रहे। मौला ने कहा मेरे बच्चे को यहाँ बखेर ना दे। मेरे मौला ने बच्चे को उठाना चाहा, उठाना तो चाहा। आखिरी जुमला ज़ियारत आ जाएगी, मैं जुमला कहूँगी ज़ियारत आएगी, मगर पहले याद रखिए कोई दुआ नहीं है। ज़ियारत पे पहली निगाह पड़े तो उसको बुलाना। भाइयों के सारे काम हो जाते हैं बहनों के बगैर, दो काम नहीं होते। एक सेहरा नहीं, यही रोक दो बेटे, सीरत यही रोक दो मेरा बच्चा। मैं जुमला कहूँगी तो आएगी, आप बैठी रहे। ज़ियारत किसी की इबादत खराब ना करें।
किसी की इबादत खराब ना करें। एक सेहरा नहीं सजता, एक जनाजा नहीं उठता। सेहरा सजता है, भाई लेने आता है, जनाजा नहीं उठता। अभी नहीं आई, अभी नहीं आई, नहीं आई। पता है निशानी क्या है? पहला बहन यही कहती है, मैं ना मर गई, मैं जुमला कहूंगी आके नहाए सुगरा तेरे अरमान, नाश उठाने